نبی پاک جب وہاں پہنچے تو جوتے کے تسمے کے برابر اس میں ایک پانی کی دھار بہہ رہی تھی۔ آپ نے اس میں تھوڑا سا پانی منگوا کر اس سے منہ دھویا اور اس پانی میں کلی فرمائی۔ لوگوں نے جب اس پانی کو چشمے میں دوبارہ ڈالا تو چشمے سے زوردار پانی موٹی دھار کے ساتھ بہنے لگا اور 30,000 کا لشکر اور تمام جانور اس چشمے کے پانی سے سیراب ہو گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حاضر ہیں انٹرسٹنگ اور معلوماتی سیریز کے ساتھ تاریخی فیصلے ہسٹورک ڈیسیجن میں۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسا تاریخی فیصلہ سننے جا رہے ہیں جو سبب بنا مسلمانوں اور کفار کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ کے ٹلنے کا۔ ایک ایسا فیصلہ جس سے کئی صحابہ کرام کو سہارا ملا، مسلمانوں کی طاقت میں اضافہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ فیصلہ کرنے والوں کو جنت کی سند عطا فرما دی۔ یہ فیصلہ تھا ایک خوش نصیب صحابی کا سخت مشکل حالات میں مسلمانوں کی مالی امداد کرنے کا۔ اس فیصلے کی امپورٹنس جاننے سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ جاننا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، عرب کا ایک عیسائی خاندان تھا جو قیصر روم یعنی روم کے بادشاہ کے انڈر ملک شام پر حکومت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ قیصر روم نے اس خاندان کو استعمال کرتے ہوئے مدینہ منورہ پر فوج کے ساتھ حملہ کرنے کا ایک پلان تیار کیا۔ چنانچہ ملک شام کے جو تاجر اپنا سامان بیچنے مدینے آیا کرتے تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حملے کی خبر دی کہ قیصر روم کی حکومت نے ملک شام میں ایک بہت بڑی فوج جمع کر لی ہے اور اس فوج میں رومیوں کے علاوہ دیگر قبیلے والے اور اس عیسائی خاندان کے تمام افراد بھی شامل ہیں۔ ان خبروں کا تمام عرب میں ہر طرف چرچا ہو گیا تھا اور رومیوں کی اسلام سے دشمنی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں تھی، بالکل اوپن تھی۔ اس لیے ان خبروں کو غلط سمجھ کر اگنور کر دینے کی بھی کوئی ریزن نہیں تھا۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فوج کی تیاری کا حکم دے دیا۔ لیکن ناظرین، اس وقت ایک پرابلم تھی کہ مدینے میں شدید قحط پڑا ہوا تھا اور بہت شدت کی گرمی پڑ رہی تھی۔ اس ریزن کی وجہ سے لوگوں کا گھر سے نکلنا مشکل ترین کام تھا۔ اوپر سے مدینے کے منافقین، جن کی منافقت سب کے سامنے اوپن ہو گئی تھی، وہ خود بھی فوج میں شامل ہونے سے بچ رہے تھے اور دوسروں کو بھی شامل ہونے سے منع کر رہے تھے۔ لیکن ان مشکل حالات کے باوجود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 30,000 کا لشکر جمع ہو گیا، مگر ابھی بھی ان تمام افراد کے لیے سواریوں اور جنگ کے سامان کا انتظام کرنا ایک بڑا ہی مشکل معاملہ تھا، کیونکہ لوگ قحط کی وجہ سے انتہائی تنگ دست اور پریشان تھے۔ اس مشکل سے نمٹنے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبیلے والوں سے فوجیں اور مالی امداد طلب فرمائی۔ ناظرین، اس مشکل حالات میں جب جنگ سر پر ہے اور مسلمانوں کے پاس جنگی ساز و سامان ہی نہیں ہے، اوپر سے قحط کی وجہ سے مسلمان الگ پریشانی کا شکار ہیں، اس میں ون کمپینین آف دا پروفٹ ڈیسائیڈڈ ٹو ہیلپ دا مسلمس۔ یہ صحابی کوئی اور نہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کے اس فیصلے سے مسلمانوں کو کتنا سہارا ملا، کتنی سپورٹ ملی، پیارے آقا کتنے خوش ہوئے کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر تھا جب آپ مسلمانوں کی مدد کے لیے لوگوں کو جوش دلا رہے تھے۔ عثمان غنی پیارے آقا کے الفاظ سن کر کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 100 اونٹ سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں پیش کروں گا۔ اس کے بعد نبی پاک نے صحابہ کرام کو سامان لشکر کے بارے میں ترغیب دی اور امداد کے لیے فرمایا، تو پھر آپ پھر کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں 200 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ اللہ کے راستے میں صدقہ کروں گا۔ اس کے بعد پھر رسول کریم نے مسلمانوں کو ترغیب دلائی تو آپ نے پھر ایک بار کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں 300 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں حاضر کروں گا۔ حدیث کے راوی فرماتے ہیں، میں نے دیکھا پیارے آقا ممبر سے اترتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ آج کے بعد عثمان کو ان کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا، آج کے بعد عثمان کو ان کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ایک ہی جملے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار ارشاد فرمایا۔ ان جملوں سے مراد یہ ہے کہ آپ کا یہ عمل اتنا اعلیٰ، اتنا مقبول، اتنا عظیم ہے کہ اب اور نوافل نہ کریں جب بھی ان کی درجات کی بلندی کے لیے کافی ہے، اور ان کی مقبولیت کے بعد اب انہیں کسی نقصان کا، کسی بھی چیز کا خطرہ نہیں ہے۔ روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے ساز و سامان کے ساتھ
1000 اونٹ اس موقع پر ڈونیٹ کیے تھے۔ اور حضرت عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی جیش عسرہ کی تیاری کے زمانے میں 1000 دینار اپنے کرتے کی آستین میں بھر کر لائے۔ ان دیناروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں کو اپنی گود میں الٹ پلٹ کر کے دیکھتے جاتے اور یوں فرماتے جاتے کہ آج کے بعد عثمان کو ان کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تفسیر میں آتا ہے کہ جب آپ رضی اللہ عنہ نے اسلامی لشکر کی اس طرح مدد فرمائی کہ 1000 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ پیش فرمایا اور 1000 دینار بھی چندہ کیا، اور ایک اور صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے صدقے کے 4000 درہم بارگاہ رسالت میں پیش کیے، تو ان دونوں حضرات کے بارے میں ایک آیت کریمہ نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے کہ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دینے کے بعد نہ احسان رکھتے ہیں نہ تکلیف دیتے ہیں، تو ان کا اجر و ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ ان پر کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ناظرین، عثمان غنی سمیت دیگر صحابہ نے بھی اپنی استطاعت کے مطابق اس چندے میں حصہ لیا۔ عورتوں نے اپنے زیورات اتار کر بارگاہ نبوت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، مگر آپ نے بہت بڑی تعداد میں حصہ ملایا تھا، جس سے مسلمانوں کے لشکر کو بہت تقویت ملی تھی، بہت زیادہ اسٹرانگ ہوئے تھے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ناظرین، اب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ غزوات کے معاملے میں بہت زیادہ رازداری کے ساتھ تیاری فرماتے، یہاں تک کہ جنگ میں فوج کو بھی آخری وقت تک معلوم نہ ہوتا تھا کہ کہاں اور کس طرف جانا ہے۔ مگر اس جنگ کے موقع پر سارے انتظامات اعلانیہ طور پر کیے گئے اور یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ یہ جنگ کہاں پر ہونی ہے۔ یہ جنگ تبوک کے مقام پر ہوئی۔ تبوک ملک مدینے اور شام کے درمیان ایک مقام کا نام ہے جو مدینے سے 14 منزل دور ہے۔ یہ غزوہ سخت قحط کے دنوں میں ہوا تھا۔ طویل سفر، گرم ہوا، سواری کم، کھانے پینے کی تکلیف، لشکر کی تعداد بہت زیادہ، اس لیے اس غزوے میں مسلمانوں کو بڑی تنگی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس غزوے کو جیش العسرہ، تنگ دستی کا لشکر بھی کہتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام نے دل کھول کر چندہ دیا، مگر پھر بھی پوری فوج کے لیے سواریوں کا انتظام نہ ہو سکا۔ چنانچہ بہت سے جانباز مسلمان اس بنا پر اس جہاد میں شریک نہ ہو سکے کہ ان کے پاس سفر کا سامان ہی نہیں تھا۔ یہ لوگ دربار رسالت میں سواری طلب کرنے کے لیے حاضر ہوتے، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سواری نہیں ہے، تو یہ لوگ اپنی بے سر و سامانی پر اس طرح بلبلا کر روئے کہ پیارے آقا کو ان کی آہوزاری اور بے قراری پر رحم آ گیا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے سورہ توبہ میں اسے یوں فرمایا، اور نہ ان لوگوں پر کچھ حرج ہے کہ جب اے رسول آپ کے پاس آئے کہ ہم کو سواری دیجیے، اور آپ نے کہا میرے پاس کوئی چیز نہیں جس پر تمہیں سوار کروں، تو وہ واپس ہو گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ افسوس ہمارے پاس خرچ نہیں ہے۔ پھر بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر تبوک کے لیے روانہ ہوئے۔ اس غزوے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب 9 ہجری جمعرات کے دن روانہ ہوئے تھے۔ مدینے کے معاملات چلانے کے لیے آپ نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اپنا خلیفہ مقرر فرمایا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے قریب پہنچے تو ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ عز و جل کل تم لوگ تبوک کے چشمے پر پہنچو گے اور سورج بلند ہونے کے بعد پہنچو گے، لیکن کوئی شخص وہاں پہنچے تو پانی کو ہاتھ نہ لگائے۔ نبی پاک جب وہاں پہنچے تو جوتے کے تسمے کے برابر اس میں ایک پانی کی دھار بہہ رہی تھی۔ آپ نے اس میں تھوڑا سا پانی منگوا کر اس سے منہ دھویا اور اس پانی میں کلی فرمائی، پھر حکم دیا اس پانی کو چشمے میں انڈھیل دیا جائے۔ لوگوں نے جب اس پانی کو چشمے میں دوبارہ ڈالا تو چشمے سے زوردار پانی موٹی دھار کے ساتھ بہنے لگا، اور 30,000 کا لشکر اور تمام جانور اس چشمے کے پانی سے سیراب ہو گئے۔ ناظرین، عثمان غنی کی اس امداد کے فیصلے اور دیگر صحابہ کرام کی قربانیوں کی برکت کیسی ظاہر ہوئی کہ نبی پاک نے جب تبوک میں پہنچ کر لشکر کو پڑاؤ کا حکم دیا تو دیکھا دور دور تک رومیوں کے لشکر کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے۔ ہوا یہ کہ جب رومیوں کے جاسوسوں نے کیسر کو خبر دی کہ رسول اللہ 30,000 کا لشکر لے کر تبوک میں آ رہے ہیں، تو رومیوں کے دلوں پر اللہ پاک نے اس قدر مسلمانوں کی ہیبت بٹھا دی، وہ جنگ سے ہمت ہار گئے اور اپنے گھروں سے باہر ہی نہ نکل سکے۔ آپ نے 20 دن تک تبوک میں قیام فرمایا
اور سراؤنڈنگ میں اسلامی لشکر کا جلال دکھا کر اور کفار کے دلوں پر اسلام کا رعب بٹھا کر مدینے واپس تشریف لے آئے، اور اس طرح ایک بہت بڑی جنگ ہونے سے ٹل گئی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آج کی ایپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ آپ سے ایک نئی ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔